اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رحم اور رحمت۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کھانے والوں اور رحم کا معاملہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی۔ تم زمین والی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحمت فرمائے گا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ رحم کا جو معاملہ ہے نا، یہ رحمت لفظ بھی اسی سے بنا ہے، اور بچہ ماں کے پیٹ میں جب جس جگہ پرورش پاتا ہے اسے بھی رحم ہی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا رحم مادر۔ تو اللہ نے اپنا انٹروڈکشن قرآن میں جو شروعات کی ہے وہ رحمان الرحیم سے۔ اب جو لوگ اللہ سے بہت زیادہ لوگوں کو ڈراتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے حدیثوں کے ذریعے بھی قرآن کے ذریعے بھی یہ بات بتائی کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہے۔ آپ اللہ کے صفاتی نام پڑھ لیں، 99 جو نام بہت مشہور ہیں، ان میں 2-3 نام ایسے ہیں جو سزا دینے والے، قہار، جبار وغیرہ، باقی سب نام رحمت کے ہیں، اور ان میں بھی رحمت کا مظہر ہے۔ اگر وہ جباریت اور قہاریت نہ دکھائے ظالموں پہ تو شریف لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ کے تمام نام جو ہیں وہ رحمت کے مظہر ہیں۔ ایک قرآن میں سورت ہے سورہ کہف، اس کی 10 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے اصحاب کہف سے کہلوایا، اللہ ہم پر رحمت نازل فرما، کام میں درستگی مہیا فرما۔ یہ دعا ہمارے لیے ہے، ہمیں مانگنی چاہیے جو اصحاب کہف نے اللہ سے مانگی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ آپ کتنے ہی بڑے عابد ہو جائیں، عالم ہو جائیں، کتنے بڑے پیر ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، اگر کسی کا دکھ دیکھ کے آپ کے دل میں رحم نہیں آتا تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت مشہور جملہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت حسن اور حسین کو چوم رہے تھے، تو وہاں بیٹھے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا حضور میرے تو 10 بچے ہیں، کبھی میں نے انہیں نہیں چوما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رحم نہیں وہ خیر سے خالی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رحم کا جذبہ بدبخت کے سوا اور کسی کے دل سے نہیں نکالا جاتا۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر تر جگر والے پر رحم۔ ایک بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام لیس تھے ہتھیاروں کے ساتھ، اور جب جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک کتیا جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ کچھ روایتوں میں بچہ جننے کے مرحلے سے گزر رہی تھی، تو حضور نے راستہ بدل دیا کہ اسے ڈسٹربنس نہ ہو کتیا کو۔ تو کوئی کیڑا مکوڑا بھی اگر آپ کو تڑپتا ہوا دکھتا ہے تب بھی آپ کو یہ کرنا ہے کہ اسے بچانے کی صحیح کرنی ہے، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑ کر زمین کے کیڑے مکوڑوں سے، نہ اسے زمین میں چھوڑا کہ اسے کیڑے مکوڑے کھا کر وہ اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ پالتو جانور رکھنے والے دھیان دیں کہ اگر کوتاہی ہوئی تو سزا ملے گی اللہ کے ہاں۔ انہیں بلیوں کو پالنا، کتوں کو پالنا، جنہیں اللہ نے آزاد پیدا کیا، کبوتر پال لیتے ہیں، بہت سے لوگ چڑیے پال لیتے ہیں، ان کے اگر کھانے پینے کا آپ نے انتظام نہیں کیا، باہر جا رہے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کے آپ کے پیچھے پڑ گئے تو آپ جہنمی ہیں اس حدیث کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے سب کے سامنے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔
اور اگر وہ بالش بھر مجھ سے نزدیک ہوتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ بڑھ کر اس کی طرف آتی ہے، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میری رحمت گز بھر اس کی طرف بڑھتی ہے، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ مطلب جیسا گمان ہمارا اللہ کے بارے میں ہوگا، جیسا بھروسہ چیزوں پہ ہوگا، ویسے ہی فیصلہ ہوگا۔ آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھ لیں، آپ بنا اسباب کے انشاءاللہ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اسباب استعمال کرنا منع نہیں ہے، لیکن بھروسہ جو ہے وہ ہمیں مصور اسباب پہ کرنا ہے، اللہ پہ کرنا ہے۔ سورہ زمر آیت 53 میں جو میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دے جو اپنے اوپر بہت ظلم کر بیٹھے، بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ یہ میرے نزدیک پورے قرآن کی سب سے پر امید آیت ہے، اسے آپ بار بار پڑھیں تو آپ کو اللہ سے محبت بھی پیدا ہوگی، اپنے گناہوں سے بھی دور ہونے کا، آپ کو جو اندر گلٹ ہے گناہ کرنے کا وہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ، اور سچی پکی توبہ آپ کو دل سے کرنے کا جنون پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ 105 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ جسے چاہتا ہوں اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ اس کا بہت سے جو بزرگ ہیں انہوں نے یہ مفہوم نکالا، جسے چاہتا ہوں کھینچ کے اپنا کر لیتا ہوں۔ تو اللہ سب کے لیے ہے انشاءاللہ، آپ دعا بھی کریں اس بارے میں کہ اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لے۔ کتنا بڑا اللہ، اس کی کتنی بڑی رحمت، بس اپنی ترجیح جو ہے وہ ہمیں درست کرنی ہے۔ سب سے پہلے ترجیح ہماری اللہ ہو، پہلا قدم بڑھائیں بھروسہ کر کے اللہ پہ۔ آپ کسی بھی شریف یا نیک آدمی پہ بھروسہ کریں، وہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تو وعدوں کا پکا اور سچا ہے۔ آپ کی سامنے میں مثال ہوں، مجھے ذرا سا ایک بار دل میں آئی بات کہ میں اللہ کی طرف قدم بڑھاؤں گا، حالانکہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا معاذ اللہ اس وقت، اور صرف اندر کی سچی تڑپ اور طلب سے اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے ان 20 25 30 سالوں میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اگر میں کیمرے میں بیان نہیں کر سکتا کیسی کیسی چیزیں اس نے مجھے دکھائیں، کیسا کیسا علم دیا، کیسی کیسی باتیں دکھائیں الحمدللہ۔ اور ذرا سا ابھی تو بہت گناہ گار ہوں میں، جو اللہ والے ہیں نیک لوگ، ان کا تو کیا اشر ہوتا ہوگا، انہیں تو کیسی کیسی تجلیات اللہ دکھاتا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے جبکہ اس کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت کس کیفیت سے دو چار ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں اور ساتھ ہی مجھے اپنے گناہوں کی سزا کا ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیت ایسی حال میں جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرمائیں گے جس سے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا دل میں خوف ہے۔ سورہ بقرہ آیت 156-57۔ جو لوگ مصیبت میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے، مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون، جو آپ کسی کی موت کی خبر سننے پہ پڑھتے ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت میں اور اس کی مہربانی میں ہیں، اور یہی لوگ سیدھے راستے میں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رحمت کی امید اور پکڑ کے خوف کے بیچ کی چیز ہے ایمان، ان دونوں کے درمیان کی چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ ساری دنیا جو ہے وہ بخشی گئی اور میں پکڑا گیا تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ میں ہی ہوں۔ اسی طرح اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ ساری دنیا پکڑی گئی اور ایک آدمی بخشا گیا تو مجھے اپنے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں ہوں گا۔ تو یہ جو ڈر اور خوف کا معاملہ ہے، اسے ہی قرآن نے بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف جو ہے آیت 56 کہ ڈر اور امید کے ساتھ دعا کرنا، ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمت آتی ہے۔ تو آپ بالکل یہ بھی نہ سوچیں کہ اللہ جو ہے وہ پکڑے گا نہیں، کیونکہ وہ تو قہار جب بات بھی ہے پکڑ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا ہے ہر وقت، تو آپ اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ جو ہے بالکل انشاءاللہ آپ کے لیے بائیں پھیلائے ہوئے ہیں، کنفرم بتا رہا ہے بات۔ اسی حدیث سے بات ثابت ہے کہ میری طرف کوئی چل کے آ جائے، میں اس کی طرف میری رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ کوئی میری طرف گز بھر آ جائے تو میں اسے، مجھے تو میرے ساتھ یہی ہوا، سچی بات۔
آج کی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی بات یہ ہے جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ بھی فضل اللہ کا، ورنہ کسی کو توبہ کا موقع ہی نہ ملتا. توبہ بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. سورہ انعام آیت 54 اللہ نے خود پہ رحمت کرنا لازم کر لیا. کوئی اللہ پہ لازم نہیں کر سکتا کوئی چیز، لیکن اللہ اپنے اوپر ضرور ہر چیز لازم کر سکتا ہے. اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا. میرے ایک استاد گزرے ہیں حضرت واصف علی واصف، ان کا کہنا یہ تھا، ان کے جملے ہیں ان کی کتابوں میں کہ رحمت آگے رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے. شرط جو ہے وہ اظہار ندامت اور سچی توبہ ہو، مطلب صدق قلب سے توبہ ہونی چاہیے، اندر سے، ڈرامے بازی نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کی تمنا ہو. وابستہ ہونا تو انہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہمیں وابستہ کر لیں، لیکن آپ کی تمنا ہونی چاہیے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رہوں، ان کے پیروں کی دھول بنوں، ان کے ساتھ وابستہ رہوں، ان کی تعلیمات کے حساب سے جو ان کی حدیثیں ہیں یا اہل بیت اطہار ہیں ان کی محبت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوتا چلا جاتا. یہ آج الحمدللہ